قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ تسلیہ ہو، لیکن استعمال میں یہ محجور ہے، یعنی متروک ہے، ایسا سنا نہیں گیا۔ یہ بات بہت سے محققین نے کہی ہے اور اسی کی تائید کرتا ہے قاموس القاموس المحیط کا قول، صلی صلاۃً لا تسلیۃً اے دعا صلی صلاۃً، یعنی انہوں نے قاموس کے اندر اس کا مصدر جو ہے وہ صلاۃ لکھا ہے، صلی صلاۃً، اور تسلیہ کی نفی کی ہے اور معنی دعا کرنا لکھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ استدلال اٹھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر یصلون جو ہے وہ عطف کے معنی میں ہے، مہربانی کے معنی میں ہے، ادیت بعلا للمنفعت، اور اس کو متعدی کیا گیا لفظ صلاۃ کو علا کے ساتھ فائدے کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّي بِهَا لِلْمَضَرَّةِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَرَادِفَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ أَحَدِهِمَا مَجْرَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّي بِهَا، یعنی یہ جو لفظ دعا ہے، جب دعا لہو ہو تو پھر کسی کی فائدے کے لیے دعا کرنا، دعا علیہ تو پھر کسی کے نقصان کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یصلون علی کے ساتھ متعدی ہے، اگرچہ علی کے ساتھ جو متعدی ہو وہ نقصان کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں یہاں متعدی ہے؟ بناء علی ان المترادفین لا بد من جریان احدہما مجرى الآخر، کہ صلاۃ اور دعا یہ ہیں مترادفین، تو ان میں سے ایک لفظ دوسرے لفظ کی جگہ یہ استعمال ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ یہاں پر ان کان المتعدی بہا، یعنی اگرچہ آیا علا ہے لیکن یہ لہو کے معنی میں ہوگا، اور یہ دعا برائے نقصان نہیں بلکہ دعا برائے رحمت ہوگی۔ باقی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصولیین میں اختلاف ہے کہ ایک کی جگہ یہ دوسرا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جملہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظاً خبریہ ہے لیکن معناً انشائیہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا ویسے تو ہے ضرب زید امرا، تو وہ جملہ خبریہ ہے، ایسے یہ بھی خبریہ ہونا چاہیے، تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لفظاً یہ خبریہ ہے مگر چونکہ دعا کے معنی میں استعمال ہے تو اس واسطے معنن جو ہے وہ انشائیہ ہے، او مجاز فیہ، یا حقیقتاً خبریہ ہے اور انشاء کے معنی میں مجازاً جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہم صلی کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہی نفی کے معنی میں ہے تو پھر ہوتا ہے کہ انشاء خبر کے معنی میں ہے، یا نفی نہی کے معنی میں ہے تو پھر ہوتا ہے کہ خبر انشاء کے معنی میں ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے صلی کے معنی میں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ہے تو خبر مگر چونکہ امر انشاء ہے تو یہ انشاء کے معنی میں ہے۔
یا تو انشاء کے معنی میں منقول ہے یا انشاء کے معنی میں مجاز ہے۔ اذ المقصود ایجاد الصلاۃ امتثالا للامر، کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ صلاۃ کا ایجاد کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلو علیہ، تو آگے بندے کو حکم ہے کہ وہ صلاۃ کو ایجاد کرے، امتثالا للامر، امر پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس بنیاد پر جس وقت پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں مقصد حکایت نہیں بلکہ اپنی طرف سے صلاۃ کا ایجاد کرنا ہے۔ تو کوہستانی نے کہا وَمَعْنَاهَا الثَّنَاءُ الْكَامِلُ، ان صلاۃ کا معنی الا ان ذلك ليس في وسعنا، ہاں یہ ہے کہ ہماری وسعت میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے صلو کہ دعائے کامل کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثنائے کامل، تو ہم پہ لازم تھا کہ ثنائے کامل کرتے، مگر چونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں تو ہم پھر یہ اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ رب تو ہی جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور اس کے مطابق تو ہی آپ پر درود بھیج دے۔ فَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا ہے ان نَاقِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، کہ ہم یہ سپرد کر دیں اللہ کی طرف، جس طرح کہ شرح تاویلات میں ہے، تاویلات اہل سنت، امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب ہے تاویلات اہل سنت، جس طرح کے وہ تفسیر ہے قرآن کی، اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کسی کو کہے اکتب، لکھو، وہ آگے قائل کو کہے اکتب، تم لکھو، تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے امر مسترد کر دیا ہے، اسے جو لکھنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے کہا میں نہیں لکھتا، تم لکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلو اور آگے سے بندہ کہتا اللہم صلی، تو یہ معاذ اللہ امر کا مسترد کرنا لازم آئے گا۔ اکتب کے مقابلے میں اکتب، اشرب کے مقابلے میں اشرب، صلو کے مقابلے میں صلی، اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں امر کو مسترد کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ اظہار عاجزی ہے کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں بساط میں نہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صلاۃ کا اہتمام کریں جس کے آپ مستحق ہیں، اور اے اللہ تو خالق ہے، تو جانتا ہے آپ کی شانوں کو، تو ہم تیرے سپرد کرتے ہیں کہ جو آپ کی شان کے لائق ہے اس طرح تو آپ کی ذات پہ صلاۃ بھیج دے۔ اب آگے ہے افضل صیغ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ کے جو صیغے ہیں ان میں سے افضل صیغہ کون سا ہے؟ تو امام مرزوقی کہتے ہیں کہ افضل عبارت یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جس کے اندر اللہ کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق آپ پہ صلاۃ بھیجے۔ اچھا جی، تو اب مطلب کیا بنے گا؟ صلاۃ کا معنی ہے تعظیم، تو معنی بنے گا اللہم عظمہ فی الدنیا، اے اللہ آپ کو عظمت دے دنیا میں۔ دنیا میں عظمت کیسے ہے؟ بے اعلاء ذکر ہی، آپ کے ذکر کی سربلندی کے ساتھ، و انفاذ شریعت ہی، آپ کی شریعت کو نافذ کر کے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت اگر نافذ ہو جائے تو یہ بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور اس کی جد و جہد بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ایک بندہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ درود شریف پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہوں اور تم دنیا داری میں مصروف ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کی جد و جہد یہ بھی تعظیم ہے، اور معاشرے میں شریعت متروک ہو جائے، مہجور ہو جائے اور اوروں کا قانون غالب اور رائج ہو جائے تو یہ بھی من وجہ توہین ہے کہ آپ کا فرمایا ہوا وہ کتابوں میں بند ہو گیا، مسجدوں کی الماریوں میں بند ہو گیا، تو اس توہین کا بدلہ لینا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ اور رائج کیا جائے۔ وفی الآخرات، آخرت میں تعظیم رسول علیہ السلام کیا ہے؟ بے تضعیف اجرہ، کہ آپ کے اجر کو اللہ کئی گنا کر دے، و تشفیعہ فی امتہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرے امت کے بارے میں، یعنی آپ کو مشفع قرار دے کہ آپ مشفع ہوں اور آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے، جس طرح کہ ابن الاسیر نے یہ کہا ہے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یعنی یہ ڈکشنری ہے حدیث کی، النہایہ امام ابن الاسیر کی، تو انہوں نے اس کے اندر یہ صلاۃ کا معنی بیان کیا ہے۔ باقی اس پہ تفصیلی بحث جو ہے وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ تعویل کر کے تم کہ اللہم صلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے، تو ہم عاجز ہیں، تو اپنی عاجزی کے پیش نظر ہم اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اس پر پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ تسلسل پہ دلالت کرتا ہے بدون الانقطاع، کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ نہ ہو۔ تو جب پہلے ہی ہر گھڑی صلاۃ جاری ہے تو پھر صلی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو تب ہے کہ ادھر معاذ اللہ انقطاع ہو چکا ہو یا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول چکا ہو تو اسے یاد کرایا جائے۔ جب نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے انقطاع ہے، وہ مسلسل اس کی طرف سے صلاۃ کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تحصیل حاصل ہے، وہ پہلے ہی صلاۃ بھیج رہا ہے اور ادھر سے پھر کہا جا رہا ہے صلی، اے اللہ تو صلاۃ بھیج۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس قبیلے سے ہے جس طرح کہ دعا ہے ربنا آتینا وما وعدتنا، آتینا ما وعدتنا، ہمیں دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں وعدہ خلافی کا امکان ہو، کہ کسی کو وعدہ یاد کرانا یا کسی کو وعدے کا حوالہ دینا، تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی کرتا نہیں، کرے گا نہیں، چونکہ وعدہ خلافی عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ خلف وعید تو ہے، چونکہ خلف وعید جو ہے وہ عیب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جرم پر سزا کا اعلان کر رکھا ہے اور قیامت کے دن اس مجرم کو اللہ وہ سزا نہ دے تو اس کی مرضی ہے نہ دے،
تو خلف وعید جو ہے ایسا ہوگا قیامت کے دن، لیکن یہ عیب نہیں کہ کیونکہ بلا تشبیہ و تمثیل اگر کسی نے کسی کو کہا ہو کہ تو اگر ایسا کرے گا تو تجھے 10 جوتے مارے جائیں گے، اب اس نے ایسا کیا مگر مارنے والے نے پھر بھی چھوڑ دیا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عیب ہے کیوں چھوڑا، یعنی یہ ایک مہربانی ہے۔ تو خلف وعید عیب نہیں، خلف وعدہ عیب ہے، تو خلف وعدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا، چونکہ خلف وعدہ میں معاذ اللہ جھوٹ لازم آتا ہے عیب ہونے کی وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر جب اللہ نے وعدتنا پایا گیا اس کی طرف سے وعدہ، تو پھر اب اسے بار بار یہ دعا مانگ کے اس کو یاد کرانے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، نہ وہ بولتا ہے اور نہ ہی وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یقیناً اللہ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا مانگنا بھی جائز ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، نہیں کرے گا جو اس نے وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے۔ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی یقین نہیں کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں ہے یا نہیں کہ جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ دعا اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ میرا نام بھی اس لسٹ میں شامل کر لے کہ جن کے ساتھ تیرا وعدہ ہے۔ یعنی یہ امام بیضاوی نے اس آیت کا جواب دیا ہے اور امام رازی نے تو کہا یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کی طرف سے تو صلاۃ میں انقطاع نہیں، اور اللہ کی طرف سے صلاۃ کے لحاظ سے وہ بھولتا نہیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے صلی، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے اللہ میرا نام بھی ان بندوں کی لسٹ میں لکھ لے جو خیر خواہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی اللہم صلی کہہ کر یہ کوئی ایسا رکا ہوا سلسلہ جاری نہیں کروانا چاہتا کہ کہا جائے یہ تحصیل حاصل ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں دلانا چاہتا کہ کہا جائے کہ وہ تو بھولتا ہی نہیں، یہ صرف اپنی جو شمولیت ہے اس لسٹ میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کے طلبگار ہیں، خیر خواہ ہیں، اگرچہ وہاں تو انقطاع نہیں، لیکن جب یہ کہے گا تو خیر خواہوں میں نام اس کا بھی آ جائے گا، اس لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے یہ اللہم صلی کہنا بھی کام آئے گا اور یہ تحصیل حاصل قرار نہیں پائے گا۔ یہاں پھر یہ بھی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی طرف سے صلاۃ تو امت پر بھی ہے، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہوئی؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ میں اللہ کا نام ہے اور فرشتوں کا نام ہے، اور ادھر امت کے لحاظ سے بھی وہی خبر ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو پھر تو یہ برابری ہو گئی۔ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، یہ ثابت ہے کہ دونوں کے لیے صلاۃ ہے مگر برابری پھر بھی نہیں، کہ یہاں پر بعد میں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ اور اس کے فرشتے تجھ پہ صلاۃ بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کے نور دیا جائے۔ تو جتنا ظلمت سے نکلنے والے اور نکالنے والے میں فرق ہے
اتنا ان دونوں صلاتوں میں فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کیوں ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ پر اس لیے صلات ہے کہ آپ اس درجے پہ قائم ہیں کہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں۔ تو آپ پر صلات ہے اس منصب کی بنیاد پر کہ آپ اتنی بڑی ذات ہیں کہ ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں، لہذا آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور ادھر هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ کیوں صلات بھیجا جا رہا ہے یہاں امت پر؟ کہ یہ بھیج کر وہ ظلمت سے نکال کے اللہ نور دینا چاہتا ہے۔ تو ظلمت سے نکلنے میں ایک شان ہے، لیکن یہ شان اس شان سے کتنی نیچے ہے جو ظلمت سے نکالنے والے کی شان ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں صلات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ نکالنے والے کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور یہاں صلات اس درجے کی ہے جو ظلمت سے نکلنے والے کے یا نشان ہے۔ اس بنیاد پر پھر بھی زمین و آسمان کا دونوں جگہ پہ فرق ہے، اگرچہ صلات دونوں کے لیے ہے۔ اور یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درخواست پیش کی کہ اے اللہ، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آپ کے صدقے وہ ہمیں بھی ملا، تو یہ صلات آپ کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی جو لکھنے میں پہلے لکھی ہوئی ہے قرآن میں، مگر ترتیب میں بعد میں ہے، یعنی ترتیب نزولی کے اندر۔ تو یہ یعنی یہاں پر بحث ضروری ہے صلات کے لحاظ سے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مومنوں کے لیے بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، لیکن پھر بھی برابری نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ وَعَطَفَ قَوْلَهُ وَسَلَّمَ، اصل میں متن کے اندر وہ بڑا لکھا ہوا، یہاں وہ خالی لائن اوپر آ رہی ہے، بعد الاذن منہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں یہ بصیغہ ماضی ہے، یعنی اس کو وسلم نہیں پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، یعنی میم پر وقف ہوگا۔ وسلم ہو تو پھر امر کا صیغہ ہے، اور یہاں صلی ماضی ہے تو سلمہ بھی ماضی ہے، اگرچہ بعض کا دوسرا قول بھی ہے بصیغۃ الماضی ویحتمل صیغۃ الامر، یعنی سلم پڑھیں، احتمال اس کا بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ خبر کا خبر پہ عطف ہو، ماضی کا ماضی پہ، تو صلی ماضی ہے تو سلمہ بھی ماضی ہو، مگر امر کا انشاء کا عطف بھی جائز تو ہے، اس لیے کہتے ہیں من عطف الانشاء علی الانشاء لفظاً او معنی، کہ وہاں پر لفظاً ماضی ہے اور معنوی طور پر انشاء ہے، تو بعض نے اس کو سلم بھی پڑھا ہے کہ عطف اس لحاظ سے بھی جائز ہو جائے گا، مگر راجح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحذف معمولہ لدلالۃ ما قبلہ علیہ، یعنی سوال پیدا ہوتا تھا کہ آگے علیہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تو علیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ چونکہ علیہ کے بغیر تو سلام متعدی نہیں ہوتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر یعنی جو لکھا گیا اس میں صلی کے بعد تو علیہ ہے، سلم کے بعد علیہ نہیں ہے، جبکہ جتنا تقاضا صلی کے بعد علیہ کا ہے اتنا ہی سلمہ کے بعد بھی علیہ کا تقاضا ہے۔
اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں معمول کو حذف کر دیا گیا ہے، علیہ کو، کیوں؟ لے دلالات ما قبلہ علیہ، کہ ما قبل اس پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ یوں ہی ہے جیسے لکھا ہوا ہے ساتھ، اے سلم علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، تو ما قبل کی دلالت کی وجہ سے معمول کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مصدر اس کا تسلیم ہے سلمہ کا، اور اس میں مصدر سلام ہے، اور معنی ہر مکروہ سے سلامتی ہے، یعنی ہر ناپسندیدہ بات سے۔ تو یہ بات بھی وہاں انہوں نے کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہمیں جو حکم ہے دو طرح کا ہے، سلو اور سلمو کا، اور ادھر سے جو حوالہ ہے وہ ایک طرح کا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ساتھ و یسلمون نہیں، اور ادھر جو ہے وہ صلو علیہ وسلمو، یعنی ویسے تو اللہ کی طرف سے ایک امر بھی کافی ہے، یعنی امر تسریحی، امر کا صیغہ، اس میں تو پہلے حوالے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مطلقاً فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یعنی وہ جو حوالہ دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس کو کہتے ہیں امر ترغیبی۔ تو امر ترغیبی کی تو صلاۃ میں بھی حاجت نہیں تھی، مطلقاً اللہ تعالیٰ فرماتا، جس طرح سلمو مطلقاً کہہ دیا ہے اپنا حوالہ دیے بغیر، تو ایسے ہی سلو بھی حوالہ دیے بغیر ہی کہہ دیتا۔ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ امر تشریع آنے سے پہلے شوق پیدا کیا جائے، کہ جب کسی بڑی ذات کا کوئی معمول ہو تو اس کا چھوٹوں کو پتہ چلے، تو حکم نہ بھی دیا جائے تو چھوٹے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ حوالہ ہو کہ اللہ یہ کام کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے، تو اب خود ہی امت جو ہے اس میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے طور پر ہی کرنا شروع کر دیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی حکم دے۔ تو آگے جو ہے وہ امر تشریحی آ گیا، تو یہ یعنی جو شوق اعلیٰ درجے کا پیدا ہو چکا تھا اس کی تسکین کا امر آیا، یعنی اب کوئی گھڑی غفلت میں نہیں گزرے گی، اور آگے یہ سلسلہ امت کی طرف سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن سلمو جو ہے اس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اصل میں سلمو جو ہے یہ یعنی امر کے لحاظ سے ویسے تو سلام علی المرسلین، اللہ کی طرف سے رسولوں پر بھی سلام ہے، لیکن اس جگہ اس مقام کے لحاظ سے خصوصی طور پر یہ جواب ہے کہ کسی کو کہنا میری طرف سے تجھے سلام ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ تو بشر کی طرف سے تو اذیت کا خطرہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ اور فرشتوں کی طرف سے اذیت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہاں ساتھ سلو کے سلمو کا بھی حکم دیا گیا کہ سلو تو صرف صلاۃ کا اہتمام ہے، اور وہ امام ابو العالیہ کے نزدیک جو تابعین میں سے ہیں ان کے نزدیک صلاۃ کا یعنی اللہ جو صلاۃ بھیجتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تفسیر معصور میں ہے کہ وہ صلاۃ کیا ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، اس کو صلاۃ اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ تابعین کی تفسیر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ تو شایان شان تھا اس مقام پر، اور دوسرا تو احتمال ہی نہیں اذیت کا، اور ادھر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے احتمال ہے کہ یہ اذیت معاذ اللہ پہنچائیں، تو انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی طرف سے یہ بھی کلیئر کرو
کہ ہم اوصاف تو بیان کر ہی رہے ہیں، طلب رحمت تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہم یہ بھی اپنی طرف سے کلیئر کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے کسی طرح ہماری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو یہ گارنٹی اور کلیئر کرنا یہ بشر کے شایان شان ہے، اس بنیاد پر ان کے لیے تو لازم کیا گیا، اور اس کا حوالہ پہلے ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ ادھر سے سلام بھی رسولوں پر موجود ہے، مگر وہ جو خاص وجہ بشر کی ہے کہ اس کی طرف سے اذیت کا احتمال ہے، تو اس بنیاد پر صرف انہیں سلموا کا حکم دیا گیا، اور پہلے یہاں پر سلام اللہ کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد۔